اس میں قرآن میں والدین کا ذکر ہوا کہ حضور علیہ السلام سے ذکر کیا گیا کہ مجھ پر والدین ماں باپ میں سے کس کا حق زیادہ ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں کا. فرمایا حضور اس کے بعد کس کا؟ فرمایا تیری ماں کا. کہا حضور اس کے بعد حق کس کا زیادہ؟ فرمایا تیری ماں کا. فرمایا اس کے بعد زیادہ کس کا حق؟ تیرا باپ. اس لیے کہ باپ کے اعصاب مضبوط ہوتے ہیں، وہ مرد ہوتا ہے، اس کو باہر کے تمام معاملات اس کے لیے آسان ہوتے ہیں، ایک کے بعد دوسری چیز کو تبدیل کر کر اس استفادہ کرنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے. اس لیے اس کا حق تو ہے. جہاں پر ماں کو جنت قرار دیا ہے وہیں پر حدیث مبارکہ کے اندر باپ کو اللہ کی رضا قرار دیا. یہ ساری حدیثیں موجود ہیں. اور ہمارے فقہاء نے ایک اور مثال دی ہے، بڑی پیاری بات فرمائی کہ اگر ایک بچہ 100 روپے کماتا ہے تو اس کی ترتیب اور اس کو تقسیم کس طرح کرے گا؟ تو فرمایا 70 روپے ماں کو دے گا اور 30 روپے باپ کو دے گا. تو اس سے ماں باپ کے رتبے کی بھی تقسیم حضرات فقہاء نے اس ترتیب کے ساتھ گویا کہ ذکر کی ہے. میں صرف ماں کی فضیلت کو بیان کرتا ہوں. تو ماں کی فضیلت سے مراد یہ نہیں کہ اس میں باپ کو شامل نہیں کیا گیا، بلکہ مراد اس سے یہ فقہاء نے لکھا کہ اس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ ماں کی ممتا، اس کی سسیاں، اس کی اعصابی کمزوری، اس کا صنف نازک ہونا، اس کا کمزور جسم ہونا اور اس پر اتنی مشقتوں کا آ جانا، لیکن جہاں پر بھی تنہا ماں کی فضیلت بیان کی گئی ہے وہاں پر علماء مفسرین نے لکھا ہے اس میں باپ کی عظمت بھی شامل ہے اور وہ معاملات کے باپ بھی اس کے ساتھ شریک ہے. مثال کے طور پر بخاری شریف اور مسلم شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک واقعہ بیان کیا اور جس واقعے کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کریں تو وہ ایک بہت بڑا قدر کا باعث ہوتا ہے. بنی اسرائیل میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے ایک واقعے کو حضور علیہ السلام نے ذکر کیا ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک بہت بڑے عابد زاہد تھے. ان کو نمازوں کا اور عبادات کا اس قدر شوق تھا کہ انہوں نے اپنی بستی چھوڑ دی تھی اور بستی چھوڑ کر وہ بیابان میں چلے گئے. جیسے بخاری نے مسلم میں بھی بیابان میں چلے گئے، بستی انہوں نے چھوڑ دی اور دور انہوں نے درخت کے اوپر ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنا لی تاکہ مجھے کوئی نہ دیکھے، کوئی مجھے ڈسٹرب نہ کرے اور میں تنہا ہو کر بیابان میں اللہ رب العالمین جل وعلا کی عبادت کر سکوں. ایک دن ان کی ماں آئی. ان کی ماں کو کوئی کام پڑ گیا. ان کا نام جریج تھا جو حضور نے خود بیان کیا. ان کی ماں آئی اور ان کی ماں نے آ کر دروازہ ان کے جھونپڑی کے نیچے سے کھڑے ہو کر ان کا آواز دی، یا جریج، یا جریج، یا جریج، اے میرے بیٹے جریج، اے میرے بیٹے جریج. اس وقت نماز پڑھا. اس وقت کی نماز میں بات چیت کرنا جائز تھا، اس طرح کہ اسلام میں بھی جائز تھا. بعد میں منع کیا گیا 2-4 سال کے بعد جب سورہ مومنون نازل ہوئی، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. فلاح پا گئے مسلمان جنہوں نے اپنی نماز میں خشوع و خضوع کیا. ورنہ ابتدائی دور میں صحیح بخاری دیکھیں تو سلام کرنا بھی جائز تھا. اس وقت صرف گیدرنگ جمع کرنا تھا کہ پہلے جمع ہونے کی عادت ہو جائے تو پھر نماز کا پورا طریقہ بالتدریج گریجولی اس کو سمجھا دیا جائے. تو ہماری شریعت مطہرہ کے اندر بھی ابتدائی طور پر نماز میں سلام، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیسے آپ خیریت سے، یہ جائز تھا. صرف یہ تھا کہ بندوں کو آنے اور حاضر ہونے کا ایک عادت پڑ جائے، اس کے بعد نماز اور عبادت کے مکمل طریقے بیان کیے جائے. تو حضرت جریج اپنی جھونپڑی میں نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کی عبادت کر رہے تھے. ماں نے ان کو 3 دفعہ پکارا، یا جریج. تو وہ کہنے لگے، یا ربی امی وسلام، یا ربی امی وسلام، یا اللہ میں کیا کروں، میری ماں مجھے بلا رہی ہے اور یہاں میں تیری نماز پڑھ رہا ہوں. اس میں وہ مخمصے میں رہ گئے کہ میں جاؤں کہ نہیں جاؤں، اور ماں چلی گئی. دوسرے دن ماں پھر آئی، ماں کو کوئی حاجت تھی اور وہ اللہ ہی کی عبادت کر رہے تھے، کوئی نافرمانی کا کام نہیں کر رہے تھے اور اللہ ہی کی رضا کے انہوں نے گھر بار دوست یار سب چھوڑے تھے اور بیابان میں جا کر یکسوئی سے اللہ کی عبادت کر رہے تھے. ماں جب دوسرے دن آئی، اس سے صرف مزاج سمجھنا ہے شریعت کا. ماں جب دوسرے دن آئی اور دوسرے دن ماں نے پکارا کہ یا جریج، پھر وہ اتفاقاً نماز کی حالت میں، پھر وہ نماز میں اپنے آپ سے بات کرنے لگی کہ یا ربی امی والصلاۃ، یا اللہ میری ماں ایک طرف ہے میری نماز ایک طرف، میری ماں ایک طرف ہے میری نماز ایک طرف، میں کیا کروں. ماں پھر چلی گئی. تیسرے دن جب ماں آئی اور ماں نے اسی طرح پکارا کہ اتفاقاً اس دن بھی وہ نماز میں تھی اور پھر ان کی زبان پر یہ جملہ آیا، یا ربی امی وصلاتی، یا ربی امی وصلاتی، اے میرے رب یہ میری نماز اور یہ میری ماں ہے. تیسرے دن ماں ناراض ہو کر جانے لگی اور ماں نے ناراض ہو کر جاتے ہوئے ایک بددعا کی اور بددعا میں کہا کہ جریج اتنا پارسا ہو گیا کہ اپنی ماں کی آواز پر آواز نہیں دیتا، تو مرے نہیں جب تک تو کسی بہت بڑی بدنامی کا منہ نہ دیکھے. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جب ماں لوٹ گئی، حالانکہ وہ عابد تھے، زاہد تھے، للہیت کے کام کر رہے تھے، لوٹے تو کچھ گاؤں میں ان کے حاسدین پیدا ہوئے کیونکہ جب کے لوگ تشہیر ہوئی کہ بڑے نیک آدمی ہیں، پارسا آدمی دعا کرتے ہیں تو
اللہ کا فضل ہوتا ہے تو حاسدین پیدا ہو گئے. ان حاسدین نے کہا کہ جریج کے لوگ بڑے چاہنے والے ہو گئے, کیوں نہ اس کو بدنام کرنا. انہوں نے جناب ایک بدکارہ عورت کو جو جس کے پیٹ میں بچہ تھا اس کو پیسے دے کر یہ کہا کہ تو نے بھرے بازار میں یہ کہنا کہ یہ بچہ جریج کا ہے. اب بھرے بازار میں اس کو لے کر آئے, کہنے لگے جناب کون کہتا ہے جریج اللہ کا ولی ہے. جو حاسد ہے, کیا ان تم نے شور مچایا ہے کہ جریج بڑا عبادت گزار ہے, بڑا نیک ہے, شریعت کا پابند ہے. دیکھو اس نے کتنی بڑی بدکاری کی ہے, اس عورت کے ساتھ اس نے بدکاری کی ہے اور یہ عورت خود کہہ رہی ہے. اب بچہ پیدا ہو گیا, اب بچے کو گود میں لے کر عورت کو گلی گلی گھما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ بچہ جریج کا ہے, یہ بچہ جریج کا ہے. جو مریدین تھے وہ بھی کچے ذہن کے تھے, وہ بھی بدل گئے. انہوں نے ڈنڈا سوٹا اٹھایا کہ چلو ان کو چھوڑیں گے نہیں, کہ جناب بڑے اتنے پارسا ہے, کام یہ کیا. اب جب بیابان ان کی جھوپڑی کے پاس پہنچے تو یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں, سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بخاری میں بھی ہے کہ جب ان کی جھوپڑی کے پلرز کو توڑنے لگے تو انہوں نے کھڑکی سے سر نکال کر دیکھا کہ کیا بات ہے بھائی, تم مجھے ڈسٹرب کر رہے ہو. انہوں نے کہا اچھا تم بڑے صوفی باصفا بنے بیٹھے ہو, کام یہ کرتے ہو اور یہاں بیٹھے ہو. اور میں نے کیا کام کیا؟ تم نے یہ کام کیا کہ یہ بدکاری تم نے کی ہے. تو کہاں وہ بدکارا؟ عورت کو جب سامنے لا کر کھڑا کیا گیا تو سمجھ گئے, کہہ رہے بس مجھے اتنی اجازت دو کہ میں اپنی ماں کے پاس چلا جاؤں, اس کے بعد تمہاری مرضی جو سزا دینا ہے مجھے دو. تو لوگوں نے کہا کہ چلو کوئی مسئلہ نہیں. اب وہ اپنی سیڑھیوں سے اترے اور روتے ہوئے اپنی ماں کے پاس گئے تو ماں گھر میں بیٹھی ہوئی تھی. دروازے پر کھڑے کر کہا کہ ماں جو تم نے کہا وہ ہو گیا, میری بزرگی بھی رستے پر ہے اور سارا گاؤں جو میرے ہاتھ پاؤں چومتا تھا وہ میرے قتل کرنے کے لیے آیا. اور ماں تیری زبان سے یہ جملہ نکلا تھا کہ جریج اس وقت تک نہ مرے جب تک تو بہت بڑی بدنامی کو نہ دیکھے. تو ماں سارا گاؤں مجھے بدنام کر رہا ہے. تو ماں نے اپنی چارپائی پر بیٹھے بیٹھے کہا کہ تو نے بدکاری کی ہے؟ کہا نہیں. کہا ماں ہاتھ اٹھا, ماں نے ہاتھ اٹھایا کہ اللہ تجھے بری کرے. اب وہ باہر نکلتے ہیں اور سینہ تان کے کہتے اب مجھے کوئی فکر نہیں, اب مجھے بتاؤ وہ بچہ کہاں پر ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں, مسلم شریف بخاری میں ہے کہ جو بچہ سامنے لا کر رکھا گیا تو آپ نے اس جنین کے پیٹ پر, یعنی کچے بچے کے پیٹ پر انہیں رکھ کر کہا بتا تیرا باپ میں ہوں یا کوئی اور ہے. تو وہ اللہ کے واقعی ولی تھے. تو ان کے لگنے کی وجہ سے بچے کی زبان آ گئی اور بچے نے کہا کہ جریج بے گناہ ہے, میرا باپ تو چرواہا ہے. علامہ عینی نے یہ بات لکھی ہے بخاری کی شرح کے اندر. حضرت جریج نے جو سب سے بڑا جو گرو تھا اس کو پکڑ کے کہا کہ تو نے مجھے پر الزام لگایا, ذرا اس عورت سے پوچھ کے میں نے اس سے بدکاری کہا کی ہے. کہا جو فلاں درخت کھجور کے درخت کے نیچے. کہا مجھے لے چلو. اب کھجور کے درخت کے نیچے لے گئے, آپ نے کھجور کے تنے کو پکڑ کر ہلایا اور کہا درخت کیا تو تیرے نیچے جریج نے بدکاری کی ہے. علامہ عینی جن کی سب سے مستند کتاب بخاری شریف کی, وہ کہتے ہیں درخت کا پتا پتا کہہ رہا تھا, آواز اس سے نکل رہی تھی کہ جریج بے گناہ ہے, جریج بے گناہ ہے, جریج بے گناہ ہے. اس حدیث پاک سے اور فرمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ پتا چلا جہاں ایک ولی کی مضبوط کرامت, اللہ کے دوست, اللہ اپنے دوستوں کو مدد کیسے فرماتا ہے وہ ہمارے سامنے واضح ہوئی. وہیں پر یہ بھی پتا چلا کہ سب سے بڑی ولادت اور سب سے بڑی ولایت, سب سے بڑی کرامت ماں باپ کو راضی کرنا ہے. حضرت جریج کی پوری زندگی نماز میں گزری ہے, روزے میں گزری ہے, استغفار میں گزری ہے. میرے جیسے آدمی تو گناہگار ہے, ہم کیا منہ دکھائیں گے. جریج کو پارسا تھے, نیک تھے, عابد تھے, لیکن جب ان کی ماں ان کے باپ ان سے ناراض ہوئے, باپ اس میں شریک ہے اس فضیلت کے اندر, تو ان کا حال ایسا ہوگا. تو مجھے بتائیے کہ جو ہم جیسا آدمی جو گناہگار ہو, نہ نمازیں ڈھنکی ہو, نہ استغفار ڈھنکے ہو, نہ توبہ ڈھنکی ہو, نہ خاتمے کی کوئی خبر ہو, اور ان سے اگر ماں باپ ناراض گزر جائیں, یہ ناراض ہو جائیں تو اس کے لیے کس قدر قیامت ہے, یہ سمجھنے کی بات ہے. اور حدیث پاک کے اندر یہ بھی آتا ہے, طبرانی موجود کبیر کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ ایک شخص کے انتقال کے وقت قریب آیا, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس پہنچے. جب اس پر نزا کی کیفیت طاری ہوئی اور درد کی وجہ سے وہ چیختا تھا تو قریب پہنچے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی منہ اس کے منہ میں ڈالی اور کہا کلمہ پڑھ. لیکن ماں کی عظمت کو ظاہر کرنا تھا, وہ کلمہ نہیں پڑھ پایا. سرکار نے اس کے منہ میں انگلی رکھے رکھے کہا اس کی ماں زندہ ہے, کہا اس کی ماں زندہ ہے, ماں کو بلا, ماں کو بلایا. ماں سے کہا گیا کہ تجھ سے ناراض ہے, کہا ناراض ہے. کہا کیوں؟ کہا یہ اپنی بیوی کو مجھ پر ترجیح دیتا تھا اور میری بات کو جھٹلاتا تھا, میں اس سے ناراض ہوں. کہا معاف کر اسے, اس کا مزاق کا وقت ہے, معاف کر اسے. رسول کریم نے فرمایا معاف کر اسے. ماں نے کہا میں معاف نہیں کرتی اسے.
اس نے میرے دل کو بار بار کاٹا ہے، بار بار دکھایا ہے، بار بار مجھے ذلیل کیا ہے، میں اسے معاف نہیں کرتی۔ سرکار نے ماں کی ممتا کو ابھارنے کے لیے صحابہ سے کہا کہ فرشتوں لکڑیاں جمع کرو، اور اس کے بیٹے کو جلاتے ہیں، اور جیسے لکڑیاں جمع کی اور جلانے کی بات آئی تو ماں چیخ کر کہنے لگی کہ نہیں میرے بیٹے کو جلانا نہیں، میں نے اسے معاف کر دیا۔ یہ کہنا تھا طبرانی کی صحیح حدیث ہے، اس نے کلمہ طیبہ پڑھا اور جنت میں چلا گیا۔ ان احادیث سے کیا پتا چلا میرے دوستوں؟ مجھے اور آپ کو یہ پتا چلا کہ اللہ نے ہم پر، دیکھو سارے حق اللہ کے، نماز بھی اللہ کے حق کا ایک اظہار ہے، اسی طرح ماں باپ کا ادب بھی اس کے حق کا اظہار ہے۔ جس طرح نماز اس نے فرض کی ہے، اس طرح ماں باپ کے ساتھ اس نے احسان کو فرض کیا ہے، ماں باپ کے ساتھ اس نے راحت کو فرض کیا ہے، بچوں کے ساتھ شفقت کو فرض کیا، یہ اس کے تقاضے ہیں، اور یہ ہمیں اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے۔ ماں باپ نہیں رہے، ہم بھی نہیں رہیں گے۔ یہ قبرستان مردوں سے جو بھرے ہوئے ہیں، جنات نہیں، یہ ہم میں سلوک ہے۔